السلام علیکم، میرا نام اختر علی ہے۔ آج کے میرے مہمان ڈاکٹر الطاف صاحب ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ 2015 میں یہ کنگ سعود یونیورسٹی ریاض میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اپوائنٹ ہوئے۔ 2017 میں یہ سعودی عرب سے ہی امریکہ چلے گئے۔ اب یہ ایک جرمنی کی یونیورسٹی میں انگلش کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں پاکستان سے سعودی عرب کا سفر اور سعودی عرب سے امریکہ کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا، اور اگر کسی بندے نے سعودی عرب سے امریکہ جانا ہے یا یورپین کنٹری جانا ہے تو وہ کیسے جائیں۔ ان کے پاس 52 ملکوں کا ویزا ہے۔ یہ کسی بھی وقت اس ویزے پہ 52 کنٹری میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اختر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ اچھا، میری کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جب میں نمل یونیورسٹی اسلام آباد H9 کا اسٹوڈنٹ تھا تو ہماری ایک میڈم تھی لینگوسٹکس کی، جس کا نام تھا میم عائشہ۔ اس نے لاہور یونیورسٹی سے PhD کی تھی، اور وہ جب ہماری یونیورسٹی میں آئی تو میں بڑا ان سے انسپائر ہوا، کیونکہ اس کی انگلش پروننسیشن بالکل امریکن اینڈ برٹش اسٹائل دونوں میں بات کر سکتی تھی۔ تو جب ان کو پرنسس نورہ یونیورسٹی، یعنی سعودی عرب کی سب سے بڑی وومن یونیورسٹی ہے، پورے ورلڈ میں تقریباً بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں بھی اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ تو اس دن میرا یہ خواب میرے دل میں آیا کہ میں بھی سعودی عرب میں ٹیچنگ کروں گا، کیونکہ اس کی سیلری اس ٹائم جو بتا رہی تھی وہ 8,000 ریال تھی، یعنی 2010-12 کی بات کر رہا ہوں، جو کہ پاکستان کے کافی پیسے بنتے تھے۔ تو میں پہلے CSS کا میرا خیال تھا، لیکن پھر میں نے کہا چلو CSS کو چھوڑ کے میں ٹیچنگ کی طرح آتا ہوں، کیونکہ یہ میرا ایک پروفیشن تھا اور مجھے اس سے کافی حد تک محبت بھی ہے۔ میں نے نمل سے ماسٹر کیا اور میں اس میں ٹاپر بھی رہا، گولڈ میڈلسٹ، اور پھر مجھے ایم ایس بھی میں نے نمل سے کیا، اس میں بھی ٹاپر رہا۔ پھر یہ ایک پوسٹ آئی تھی کنگ سعود کی، پورے پاکستان میں ایک پوسٹ تھی، جس میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں اس کے ٹیسٹ بھی ہوئے تھے، انٹرویو، اور جس میں میرے ایک ٹیچر بھی آئے تھے۔ وہ میرے پوئٹری کے ٹیچر تھے، مردان سے تھے، سر عمران نام تھا اس کا۔ انفارچونیٹلی میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرا ٹیچر میرا سامنے انٹرویو دے رہا ہے تو میرا تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا۔ لیکن اس وقت میں نے ایک پوئٹری کی بک لکھی تھی جس کا نام تھا وکٹوریس بٹرفلائی، اور وہ پوری یورپ میں بہت مشہور ہوئی تھی، کیونکہ اس ٹائم میں نے وہ کوئین کے لیے لکھی تھی، جس کے میں کافی انسپائر ہوا تھا، جو چھوٹے لڑکوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور پورے ہیومینٹی کے لیے، ہیومینٹیرین ایڈ کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ تو اس کے حساب سے جو انٹرویور تھے وہ بھی برٹش تھے، اور اس نے مجھے کافی سراہا کیا کہ آپ اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے ایک پوئٹری کی بک لکھی ہے جو 16 پوائنٹس تھے۔ تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا، اور مجھے اپنے آپ پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یو ول ریسیو اے ہیپی نیوز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اور رمضان تھا، مجھے معلوم ہے جمعرات کا دن تھا، اور جب میں افطار کرنے لگا اسی وقت مجھے خیال آیا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کبھی نہیں بتایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے گھر سے کہیں دور چلا جاؤں۔ لیکن جب میں نے سارا پروسیس کیا، یونیورسٹی نے مجھے ٹکٹ بھیجا، یونیورسٹی نے مجھے ویزا بھیجا، اور میں نے ایک ایجنٹ کے تھرو وہ جو ہے ویزا پروسیس کیا، جس کا مجھ سے اس نے اس ٹائم 15,000 روپیز پاکستان کے لیے تھے۔ جب میرا ٹکٹ آیا پھر میں نے اپنے ماں سے بات کی، اپنے باپ سے اور بھائیوں سے، تو انہوں نے مجھے کافی پہلے کہا کہ آپ کبھی گھر سے دور نہیں گئے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میں نے کہا یہ میرا خواب ہے اور میں اس خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دی۔ جب میں یہاں پہ آیا تو یہاں پہ بھی میرے 2-3 انٹرویو ہوئی یونیورسٹی میں، اس کے بعد جو ہے میری جاب کنفرم ہو گئی، اور میری سیلری تھی 14,000 ریال، اور گھر بھی دیا تھا، نسان پیٹرول اس وقت گاڑی تھی وہ بھی دی تھی، اور پیٹرول سمیت سب کچھ دے رہے تھے۔ تو لائف بہت اچھی تھی۔ اور جب میں یہاں سلیکٹ ہوا اور فرسٹ پاکستانی تھا، جب یہاں پہ آیا تقریباً 65 اور بھی مختلف ممالک کے پروفیسر آئے تھے۔ وہ جب یونیورسٹی میں ہماری آخری انٹرویو تھی تو آئی واز دی ون ہو ٹاپڈ دیٹ انٹرویو، جس کی وجہ سے جو کمپنی مجھے وہاں لے کے گئی تھی وہ اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو میٹ دس گائے، یعنی میں اس لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں کہ بہت سینئر لوگ رہ گئے اور یہ آگے چلا گیا۔ جب وہ CEO مجھ سے ملا تو وہ کافی خوش ہوا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے اتنا کارنامہ کر دکھایا، آپ نے ہمارا نام روشن کیا، تو مجھے بہت فخر ہوا پاکستانی ہونے کے ناطے ہوئے۔ پھر کنگ سعود میں آپ کو یہ بتاؤں، ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو 3 PhD ڈاکٹر آپ کی کلاس کے پیچھے بیٹھتے ہیں اور آپ کی آبزرویشن کرتے ہیں، آپ کی ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں، باڈی لینگویج، آپ کس طرح پڑھا رہے ہو، بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کس طرح کرتے ہو۔ تو وہ ساری چیزیں فرسٹ سیمسٹر میں میرے 92 آئے، دا ہائیسٹ ایور بائی اینی پاکستانی اور اینی فارنر۔ اس کے بعد دوسری بار 95، جب میرے 97 3 بار آ گئے تو انہوں نے
किंग सऊद ने मुझे कहा कि जो हमारे डीन थे वहां के, उसका नाम शमरी था, अब्दुर्रहमान शमरी, कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं, मेरे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं यूएस के, हमारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूं अगर आप इंटरेस्टेड हो। फिर मैंने अपने घर वालों से बात किया कि मतलब इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी आई है, यूनिवर्सिटी मुझे भेज रही है, मुझे 1 रुपए भी नहीं देना पड़ेगा और सऊदी गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस देगी। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको पीएचडी का शौक भी था तो आप कर लें। और मैं एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला। और एरिज़ोना का सफर कुछ इस तरह था, जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैंने अमेरिका को जब देखा तो मैं अपने पाकिस्तान और जब अमेरिका का कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा था। लेकिन जब मुझे वहां पाकिस्तानी स्टूडेंट मिले, वो इतने काबिल थे कि हर एक डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी टॉप कर रहा था और वहीं पाकिस्तानी फिर वहां पे जॉब कर रहे थे, यानी वो अमेरिकन गवर्नमेंट उनको जॉब ऑफर कर रही थी क्योंकि उनकी एबिलिटी की वजह से। अभी अगर आप देखिए बहुत ज्यादा पीजी हमारे उधर काम कर रहे हैं। तो 2021 के एंड में मैंने पीजी का रिसर्च कंप्लीट कर लिया, मेरा सब कुछ हो गया था, कोरोना आ गया। उसके बाद मैंने जो डिफेंस वगैरह मेरा हुआ था वो फिनिश हुआ और 2022 में मुझे डिग्री मिली। अब मैं फिर बॉन्ड के लिए जाऊंगा, यानी 5 साल के बाद जो बॉन्ड होता है, तो वहां पे मुझे स्कॉलरशिप मिली $75,000 एट द एंड ऑफ जब मैंने वो पीजी कंप्लीट की। वो मेरे अच्छी रिजल्ट की वजह से मेरी। और अमेरिका में लाइफ आपकी कैसी रही और अमेरिका में जो तालीमी निज़ाम है, क्या जो पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं? अगर मैं अमेरिका की एजुकेशन की बात करूं तो अमेरिका का एजुकेशन हमसे ज्यादा स्टैंडर्ड सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से है। यानी पाकिस्तान में ज्यादा थ्योरेटिकल जो है वो टीचिंग की जाती है, प्रैक्टिकल नहीं होती। क्योंकि मैं लिंग्विस्टिक का बंदा हूं, मुझे पता है कि हमारे पास लैंग्वेज के लैब्स भी नहीं है, उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है आईटी से रिलेटेड, यानी हर फील्ड के लिए। तो ये मैंने एक डिफरेंस देखा। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूं, हमारी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा मेहनती हैं जब वो बाहर जाते हैं, और मैंने कुछ ऐसी चीजें भी देखी जो मुझे पाकिस्तान से मैंने सीखी थी, उन लोगों को नहीं आ रही थी। इवन तो मुझे इसलिए बहुत फखर था कि यानी पाकिस्तान की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। अगर हम पाकिस्तानी प्रैक्टिकलिटी लेके हैं अपने हर एक फील्ड पे। और दूसरी बात, रिसर्च। जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने तो एमएस का रिसर्च कुछ इस तरह किया था कि टीचर से हेल्प करो, कुछ टीचर ने कहा कॉपी पेस्ट कर लो वगैरह। लेकिन जब मैं वहां पे गया तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना हुआ। यानी मुझे दिन में 3 सुपरवाइजर के साथ मिलना था और मुझे खुद अपना काम करना था। मुझे 30 से ज्यादा और रिसर्च पढ़ने थे जो मेरा रिसर्च था। उसके बाद मैंने अपना आइडिया जनरेट करना था, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और मुझे वहां के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, टीचरों ने भी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो पाकिस्तान में या कहीं पे भी, अपनी रिसर्च को अपने दिल से करो, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करो। अगर आप एक चीज अपने दिल से करते हो, फिर अगर आप पाकिस्तान में भी हो तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। यानी वो जब रिसर्च मैंने किया उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि मैं वाकई पीएचडी बंदा हूं। उससे पहले मुझे बहुत अपने आप हल्का नजर आ रहा था। तो ये डिफरेंस है कि वहां प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है। जब आप रिसर्च करते हो आपको बहुत ज्यादा चीजों को डीपली देखना पड़ता है और उसके बाद आप रिसर्च आगे लेके जाते हो। डॉक्टर साहब, अब आपकी जर्मनी की किस यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं? मैं अब जर्मनी की गोथे यूनिवर्सिटी है, वो फ्रैंकफर्ट में है, उसमें काम करता हूँ। और इसके साथ साथ जर्मनी बर्लिन का एक साइट है सेक्सोनी, वहां भी कुछ ब्रांचेस है, वहां भी मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं इक्वाडोर में भी और ब्राजील में भी वहां भी ऑनलाइन क्लासे लेता हूँ, यानी जब मैं फ्री होता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मुझे जापान से भी ऑफर आई, चाइना से भी आए। पैसे वो ज्यादा दे रहे थे, बट जो चीज अब मुझे जर्मनी में मिल रही है, यानी अमेरिका में जो मैंने कुछ किया, अब जर्मनी से जो कुछ मिल रहा है तो वो इंटायरली डिफरेंट है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वहां पे जो सिस्टम है वहां अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा हूं, अपने टीचिंग के, अपने मेथोडोलॉजी, अपने स्किल्स के जरिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग सऊदी अरब में मुकीम हैं जो डिफरेंट पेशों पे हैं, वो अमेरिका या यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बताएंगे कि वो कैसे जा सकते हैं और किन किन पेशों से जो मुंसलिक लोग हैं वो जा सकते हैं, उनकी कितनी सैलरी होनी चाहिए और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप काइंडली इसको एक ब्रीफ लिस्ट के साथ बयान कर दें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, कितनी सैलरी होनी चाहिए और कैसे लोग जा सकते हैं। अच्छा, मेरा ये एक टेक्निकल सवाल इसने किया। इसका मतलब है
یعنی ہمارے جب اگر میں کورونا وائرس کی بات کروں 2022 کی بات کروں اگر ایٹ دا اینڈ آف اکتوبر کی بات کروں تو اس وقت جب امریکہ نے کہا تھا کہ ہمیں اور لوگ چاہیے اپنے اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے اس وقت جس بندے نے بھی اپلائی کیا جس کی سیلری 3000 تھی 5000 تھی 2000 یہ سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں؟ سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں 3000 ریال کی بات کر رہے ہیں؟ یس اگر جس بندے کے پاس 15000 ریال تھے اپنے بینک اسٹیٹمنٹ میں اور اس کی سیلری 2000 3000 تھی اس نے اپلائی کیا اس کو کسی بھی لیٹر کی ضرورت نہیں تھی اس کو ڈائریکٹ ویزا مل گیا. میرے کچھ جاننے والے ہیں اپنی فیملی یہاں کے وہ کافی عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے تھے اس کی تنخواہ بھی کچھ 3-4,000 تھی اس کی وائف کی. وہ بتائیں کس چیز میں کام کرتے تھے جو بھائی تھے؟ وہ ہوٹل میں کام کرتے. ہوٹل ایک جو ہوٹل کا کام کرنے والا بندہ ہے وہ ویزا لے کے امریکہ چلا گیا. اب امریکہ میں اس کی دیکھو اس بندے کی ایک اچھی خوابی مجھے تھی وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں امریکہ میں اپنے آپ کو سیٹل کر کے دکھاؤں گا. میں نے اس کے ڈاکومنٹس بنائے. ڈاکومنٹس بتا دیں. اچھا ڈاکومنٹ ہے یہ کہ میں نے اس کے لیے ایک سیلری سلپ کہا کہ آپ جو آپ کا کفیل ہے ان سے لے لو. آپ سیلری سلپ جو ہے وہ پھر ہم نے چیمبر آف کانگریس سے اٹیچ کرایا کیونکہ وہ غرفہ تجاریہ جو سیلری سلپ ہے وہ غرفہ تجاریہ سعودی عرب میں جو غرفہ تجاریہ وہاں سے آپ نے اٹیچ کروانی ہے. ہاں اور ایک آپ کی کفیل کی این او سی لیٹر ہوتا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ یعنی اس بندے کو میں اتنے ڈیوریشن کے لیے فری کرتا ہوں وہ جدھر جا رہا ہے میں اس میں ساتھ رضامند ہوں جس کو کنسنٹ لیٹر بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے جس میں آپ کا اقامہ نمبر ہوا آپ کا امپلائمنٹ نمبر ہوا آپ کا انشورنس کی کاپی بھی اس کے ساتھ لگتی ہے. یہ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو فارم فل کرنا ہوتا ہے وہ آن لائن ہوتا ہے. اور دوسری بات آپ کو کچھ وائٹ بیک گراؤنڈ کی تصویریں چاہیے ہوتی ہے 5x8 اور فیس جو ہے وہ $160 ہے فور ویزا. اور یہ ویزا 5 سال کے لیے ہوتا ہے. بعض لوگوں کو 10 سال کا بھی لگا ہے جس طرح ایک میرے دوست سے پہلے جس کو میں نے ویزا کرایا تھا اس کا 10 سال کا لگا تھا. اب یہ جو دوست گیا ہوا ہے جو ہوٹل میں کام کرا اس کا اور اس کی فیملی کا 5 سال کا ویزا لگا ہے. اب کی میں بات کر رہا ہوں ابھی میں دسمبر جنوری کی بات کر رہا ہوں. امریکہ نے ویزا کے اوپر ریسٹرکشن لگا لی کیونکہ ان کو پتا تھا جو ہمارا ہدف ہے وہ ہم نے پورا کیا. اب اگر کسی کی سیلری ایون 10,000 بھی ہے اس کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ 50,000 بھی ہے لیکن یا ان کی وہاں پہ یہاں پہ فیملی نہیں ہے. پہلی بات آپ کی فیملی یہاں پہ ہونی چاہیے. اگر آپ کی فیملی ہے یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے. آپ اپنے لیے اور اپنی وائف کے لیے اپلائی کریں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دونوں جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے. اگر آپ اکیلے جا رہے ہو آپ کے پاس 50,000 ہے آپ کی تنخواہ بھی زیادہ ہے وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں یہ بندہ پھر نہیں آئے گا. اور یہاں پہ میں اس بار ابھی فیبروری میں گیا تھا میرے وہاں کے ایک جاننے والے ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی جب میں BC میں تھا تو بہت سارے سعودیوں کے بھی انہوں نے ویزے ریجیکٹ کیے بہت سارے سعودیوں کے. تو آپ خود سوچیں کہ ابھی یہ جو ہے یہ ٹائم ہے ٹل جون کے اینڈ تک. اس ٹائم میں اگر کوئی اکیلا ہے فیملی کے بغیر وہ اپلائی نہ کرے چاہے اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو کیونکہ اس کا ریجیکشن ریشو 75 to 80% ہے. اگر آپ جولائی میں اپلائی کرتے ہو اس وقت یہ لوگ بہت سارے ٹور کے لیے جاتے ہیں چھٹیاں ہوتی ہیں پھر آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس فیملی نہ بھی ہو. اور دوسری بات جاب کی بات کر رہا ہوں. یہ جو میرے بھائی یہاں پہ ہوٹل میں کام کر رہے تھے اس کو انگریزی بالکل نہیں آ رہی تھی. یہ میں آپ کو کلیئر بتاؤں یہ اختر بھائی شاید اس سے ملے ہیں. وہ بندہ ابھی $3,000 کما رہا ہے ایک بڑے سے سپر اسٹور میں کام کر رہا ہے اور اس کے بچے جس کو میں نے وزٹ ویزا بھی بھیجا تھا اس کے بچے بھی وزٹ ویزا پہ تھے. اس کے بچوں کو وہاں پہ ایڈمیشن مل گیا. اب ایڈمیشن ملنے کا کیا مطلب ہے وہ آپ ایک فائل وکیل کسی بھی وکیل کو ہائر کر کے اس کو $3,000 دے گا. اسے کہے گا کہ میرے بچے یہاں پہ ہیں وہ اکیلے ہیں اس کے ساتھ میں 1 سال یا 2 سال رہنا چاہتا ہوں یہ ایکسٹینڈ کروں گا. یعنی یہ وزٹ ویزا وہ ایکسٹینڈ کرے گا. جب وہ ایکسٹینڈ کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کے گولڈن چانسز ہیں 2 سال ابھی ایکسٹینڈ ہوا ہے 3 سال پھر ہوتا ہے اس کے بعد اس کو وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے ریزیڈنسی کے لیے کمپلیٹ. اچھا کاغذات پھر بتا دیں. سیلری سلپ چاہیے سیلری سلپ آپ کی چاہیے آپ کی کفیل کی NOC چاہیے اس کے علاوہ اجازت نامہ پرمیشن. یس پرمیشن لیٹر. اور وہ جو آپ کے پاس سیلری سلپ ہے وہ آپ چیمبر آف کامرس سے اٹیچ کراؤ گے غرفہ تجاریہ. اور آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ اگر آپ اکیلے بندے جا رہے ہو تو آپ کی 40,000 سے ابو ہونی چاہیے. 40,000 ریال کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کی سیلری بھی 10,000 سے ابو 10,000 سے کم ہوگی وہ ڈائریکٹلی آپ کو کہے گا کہ یو شوڈ اپلائی اگین. اپلائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر جاؤ گے تو وہ اس بیس پہ ریجیکٹ کرے گا کہ آپ کو پہلے ریجیکٹ. اچھا ایک انویٹیشن لیٹر ہے اس کے بارے میں بتا دیں تھوڑا سا کہ وہ کیا ہے اور اس پہ کیسے ویزا اپلائی کیا جاتا ہے. انویٹیشن لیٹر یہ ہے کہ اگر میں US کا سٹیزن ہوں میں اپنے دوست کو لکھتا ہوں ایک لیٹر بھیجتا ہوں جو کہ میں وہاں کے گورنمنٹ سے اٹیچ کراتا ہوں. مطلب بہت سارے پاکستانی ادھر کے سٹیزن ہیں. یس. اور بہت سارے پاکستانی بزنس مین ہیں وہ بھیج سکتے ہیں بالکل وہ بھیج سکتے ہیں اگر وہ بھیجنا چاہیں وہ بھیج سکتے ہیں.
وہ وہاں کے میونسپلٹی سے سائن ہوتا ہے، اس کے بعد وہاں کے فارن آفس سے سائن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ لیٹر جو آپ کو ایشو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا ویزا ہے. اٹ مینس 80% وہ آپ کا ویزا ہے، کیونکہ اس میں وہ جو بندہ آپ کو اسپانسر لیٹر بھیج رہا ہے وہ آپ کی گارنٹی دیتا ہے وہاں کی حکومت کو، اگر یہ بندہ واپس نہیں گیا تو میں اس کی ہر ایک چیز کی ریسپانسبلٹی میں لیتا ہوں. تو وہ بیسیکلی آپ کی جو امریکن نیشنل ہے اس نے آپ کی ریسپانسبلٹی لی ہوتی ہے. اگر وہ آپ کو وہ لیٹر ایشو کرے تو پھر آپ کو بہت ساری، یعنی آپ اگر آپ کے پاس اتنا بگ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ اور ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو پھر وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا سارا خرچہ اس نے وہ کہا ہے کہ میں اس کو اسپانسر کرنے والا ہوں، وہ اس کی گارنٹی دیتا ہوں. پھر آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اچھا، جو لوگ ادھر سے ویزے پہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ان کے لیے کام کے اپرچونٹی کیا کیا ہیں؟ وہ ادھر کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور کتنا پیسہ کما سکتے ہیں؟ میں وہ پاکستانی ہوں جو جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا. بہت سارے پاکستانی میں نے دیکھا امریکہ میں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں امریکہ میں کچھ نہیں ہے، امریکہ نہ آؤ، یورپ نہ آؤ، ہم آ رہے ہیں، ہم بیزار ہو گئے. نہیں، میں یہ کہتا ہوں اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے، اگر آپ کچھ نہ کچھ آپ کام کر سکتے ہو. پاکستان میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کے، میں پاکستانی مزدور کو اگر وہاں پہ لے کے جانا چاہوں تو وہ $5,000 سے $6,000 وہ کما سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ ایک اچھی جاب ہوتی ہے جس کی سیلری اگر آپ کو 5,000 ملتی ہے تو حکومت آپ سے اس کو ایک 35 to 40% وہ کٹ کر دیتی ہے ٹیکس میں. لیکن اگر آپ چھوٹے کام کرتے ہو، یعنی امریکہ میں یہ سسٹم ہے، آپ دن میں آپ کو سپوز $20 ملیں گے ایک جو سپر سٹور ہے وہاں پہ مختلف چیزیں رکھوانے کے لیے. ابھی اگر وہ کام آپ 8 گھنٹے میں کرو آپ کو $20 ملیں گے، اگر آپ آدھے گھنٹے میں وہ کرو آپ کو پھر بھی 20 ملیں گے. تو بہت سارے پاکستانی کیا کرتے ہیں، ایک سپر سٹور سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، پھر ہوٹل میں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ریسٹورینٹ ہیں وہاں پہ پیاز وغیرہ کاٹتے ہیں، برتن وغیرہ دھوتے ہیں، یا کوئی اور چیز کرتے ہیں، فش جو مارکیٹ سے وہاں جاتے ہیں فش اٹھا کے رکھتے ہیں. تو وہ ان ٹیچروں سے، ان لوگوں سے زیادہ کما رہے ہیں جو ایک اچھے پوسٹ پہ ہیں. یعنی 8,000 to 7,000 از ویری ایزی فار یو ٹو میک اٹ اگر آپ وہاں پہ یہ کام کرتے ہو، کیونکہ آپ کو ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا. ہمیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت چھوٹا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر کیا ٹیکس ہوگا، اس کی کمائی کیا ہوگی. تو ہمارے سارے پاکستانی جو جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہی کام کرتے ہیں. اچھا، سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کتنے ملکوں میں جا سکتے ہیں کائنڈلی، جن میں ان کو فائدہ ہو، جن میں وہ جا کے کام کر سکیں، جاب سیکیور ہو سکے، فیوچر سیکیور ہو سکے؟ آپ کچھ ملکوں کے نام بتا سکتے ہیں ان کو کہ آپ کو ویزا بھی ایزیلی مل جائے اور آپ ادھر جا کے کام بھی کر لیں؟ اچھا، سعودی عرب سے یہ ہے کہ پرتگال اور جارجیا، یعنی جو جگہ اگر آپ کے پاس سعودی عرب کی اقامہ ہے تو آپ جارجیا جا سکتے ہو. اور جارجیا اگر آپ چلے گئے تو آپ کا گولڈن چانسز ہیں آپ یورپ میں انٹر ہونے کے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، سعودی عرب سے جاپان کا ویزا بھی چانسز بہت زیادہ ہیں. باقی اگر میں کروں جرمنی کی بات کروں یا یورپ کی بات کروں، ہاں اس کی بہت زیادہ اسکل ڈیمانڈ ہے. اگر آپ سعودی عرب میں ہو اور آپ کے پاس اسکل بھی ہے، یعنی ہمارے جو ویلڈنگ والے ہیں، ہمارے جو اور چھوٹے چھوٹے اے سی میکینک ہیں، کارپینٹر ہیں، میکینک ہیں، کار میکینک ہیں، ٹیچنگ میں ہیں، ڈاکٹر میں ہیں، اور جو ڈفرینٹ شعبے میں مطلب ہاسپٹلس کے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، ان کے لیے آپ بتائیں. یس، ابھی جرمنی نے ایک ویزا نکالا ہے جس کو کہتے ہیں اسکل لیبر ویزا، جس کو جاب سرچ ویزا بھی کہتے ہیں. یعنی آپ یہاں سعودی عرب سے اپلائی کرتے ہیں، 15,000 آپ کے ٹوٹل لگتے ہیں، 15,000 ریال. ڈاکومنٹیشن آپ کو امیگریشن کے ذریعے ہوگی اور آپ کو جرمنی کا 6 مہینے کا ویزا دیا جاتا ہے جس میں آپ خود جاب ڈھونڈو گے. یعنی یہ جرمنی نے پہ بہت آسان ویزا نکالا ہے کہ اگر آپ کوئی بندہ جاب ڈھونڈنا چاہتا ہے کسی بھی کیٹیگری سے تو وہ یہاں پہ اسی ویزے پہ جا کے، یہ ویزا آسان ہے، بہت آسان طریقے سے ملتا ہے. تو آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے. 6 مہینے تک جرمنی کی حکومت آپ کو ٹائم دیتی ہے، وہاں پہ آپ جدھر بھی رہو جو بھی کرو آپ کو جاب ملنی چاہیے. اگر آپ نہ ملے تو اس کے بعد آپ کو وہ پھر واپس بھیجتے ہیں، اس کے بعد آپ پھر اپلائی کر سکتے ہو. ہاں اگر آپ گئے، آپ کو 6 مہینے کا ویزا ملا، آپ کو وہاں جاب مل گئی تو وہ ڈائریکٹلی وہ کمپنی آپ کا ویزا ایکسٹینڈ کرے گی، کیونکہ یہ جرمنی کا حکومت ہے. اس کو کہتے ہیں اسکل ویزا، جاب سرچ ویزا بھی اس کو کہتے ہیں. یہ آپ ایزیلی حاصل کر سکتے ہو. اور پاکستانی ڈاکٹروں کے لیے، جو نئے ڈاکٹر ہیں ان کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئرلینڈ میں آپ اگر سعودی عرب سے اپلائی کرتے ہو تو آئرلینڈ آن لائن تو آپ کو ڈائریکٹ جاب مل سکتی ہے، چاہے آپ سرٹیفائڈ نرس ہو، آپ کی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو، چاہے آپ ڈاکٹر ہو. تو آئرلینڈ میں آپ کو 100% میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو وہ پاکستانی ڈاکٹر ہی ہائر کرتے ہیں. میں پاکستانی بہت سارے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو ریسنٹلی گئے ہیں آئرلینڈ، اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہیں، ان کی وائف بھی ڈاکٹرس تھی. اگر آپ ڈاکٹر ہو، آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ آئرلینڈ کے جو گورنمنٹ ویب سائٹ ہے ڈاکٹر کو، وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور اس کے ساتھ آئلس کریں، کیونکہ وہ آئلس مانگتے ہیں. چاہے آپ ڈاکٹر ہو جو بھی ہو، آپ کو آئلس ہونا ضروری ہے. اس کے بعد وہ آپ کو ڈائریکٹ اسپانسر لیٹر بھیجتے ہیں. ان کا پروسیس اتنا لیندی نہیں ہوتا اور وہ سعودی عرب سے آپ کا ودن 2-3 ویکس آپ کو ویزا مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس آپ رجسٹرڈ ہو اور انہوں نے آپ کو انویٹیشن لیٹر بھیجا ہوا ہے.
डॉक्टर साहब, जिंदगी के क्या गोल्स हैं? जब पाकिस्तान से सऊदी अरब आए, Okay. तो आपकी जिंदगी के क्या गोल्स थे? क्या आपने अचीव किए या नहीं किए? और अभी आपके क्या गोल्स हैं? मेरे देखो, मैं जब पाकिस्तान में था तो मैं CSS ऑफिसर बनना चाहता था, क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए खिदमत करूं और मैं अगर कोशिश करता तो मैं उसमें आराम से हो जाता। लेकिन बाद में मेरा ये माइंड चेंज होता जब मैंने पाकिस्तान में देखा कि आप जितने बड़े पोस्ट पे हो उतना आप ज्यादा करप्ट हो। आपको ये बड़े लोग जो हैं वो आपको गर्दन से पकड़ लेते हैं, आप हो या करप्ट या ना हो, आपको उनके लिए काम करना पड़ता है। तो मुझे इस बात से बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर मैंने कहा कि ठीक है, एक टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है, अगर मैं इसमें PhD कर लेता हूँ, कुछ बुक्स लिखता हूँ और कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ, स्किल डेवलप का या किसी को रिसर्च सिखाने का, तो ये मेरा स्किल, ये मेरा पर्सनल जो था, मेरा ड्रीम था, वो मैंने अचीव कर लिया। फिर सऊदी अरब से लेके, यानी व्हेन आई वाज फर्स्ट हायर्ड इट वाज 14,000 रियाल, जो 2015 में अगर आप 14,000 रियाल को लगाएं पाकिस्तान की काफी पैसे बनते हैं। तो पैसे का मुझे कोई ड्रीम नहीं था, बिलीव मी। मैं हमेशा एक चीज के पीछे भागता हूं कि मैं कुछ हासिल करूं, और वो हासिल करने के पीछे जब मैं जाता हूं तो मुझे अल्लाह ताला बहुत ज्यादा नवाजता है। अभी भी आप अख्तर भाई जानते हो कि जहां मैं काम कर रहा हूं वहां मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने का, मुख्तलिफ कंट्री से मुझे ऑफर आती हैं। लेकिन जो मेरा ड्रीम है अब वो ये है कि मैं अपने मुल्क के लोगों को, अगर वो रिसर्च से रिलेटेड हो या वो कहीं कंट्री जा रहे हो, किसी भी कंट्री में उनको स्कॉलरशिप लेने की जरूरत है, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको सपोर्ट दूंगा। अगर किसी को रिसर्च जो प्रपोजल है वो लिखना है, वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बाकी कंट्रीज में चाहे अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें। इससे बेहतर मेरे ख्याल में कोई और ड्रीम नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जो लोग सऊदी अरब में हैं, पाकिस्तान में हैं या दुनिया भर से आपको देख रहे हैं, जो नौजवान पढ़े लिखे हैं और जो नौजवान मुल्क से, सऊदी अरब से अमेरिका या यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज है? मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि आप पहले इस काबिल हो जाएं कि आप में एक वो कहते हैं कि मोटिवेशन आपकी होनी चाहिए कि ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसमें खुद कितना हूं। अगर आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर तकरीबन 80% भी ग्रिप है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है, जिसकी वजह से आप किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका यूरोप, अमेरिका, किसी भी जगह जाने का ख्याल है तो आप जरूर जाइएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप सबसे पहले जो आपकी अपनी टैलेंट है अपने मुल्क के लिए प्रेजेंट करिए, यानी वहां से डिग्री हासिल करके, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके अपने मुल्क का पाकिस्तान में है और वहां पे लोगों की आप हेल्प करें, ताकि और भी पाकिस्तानी लोग चले जाएं, हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो कंट्रोल हो जाएं। इससे मेरे ख्याल में आपके लिए भी आसानी होगी और हमारे मुल्क के लिए भी आसानी होगी। डॉक्टर साहब से अगर आपको वीजे के मतलब कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे राब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके लिए, आपको जरूर हर तरह का किसी किस्म का भी, आपको अमेरिकन वीजा, अमेरिकन एडमिशन, स्कॉलरशिप, यूरोपियन कंट्री के वीजे के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप डॉक्टर साहब से राब्ता कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें आप लिख सकते हैं कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन है, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद इस माशरे में कंट्रीब्यूट करना था, इस माशरे की फलाह के लिए जहां तक हमसे हो सका इंशाअल्लाह हम अपना कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम।